اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے ایک کورس 2 گرامر کمزور افعال کا تعارف صفحہ 1 اشارہ اے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا رویزن ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پہلے صفحے کے اشارات کو ہم جو ہے انگوٹھے کے اوپر جو ہے رکھتے ہیں پہلی انگلی پہ، اور جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اور مختصراً اگر کہیں تو تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اس کے بعد اسے یوں بھی دیکھ سکتے ہیں، پہلا جو ہے وہ اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، دوسرا ہدایت کی دعا، تیسرا متقیوں کے لیے ہدایت، چوتھا متقیوں کی صفات۔ تو یہ 4 اشارات ہیں جو کہ پہلے صفحے کے پہلے جو ہے وہ حصے کے ہیں۔ پھر اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا چند اسما، جیسے اسم، اسما، یہ واحد جمع، عالم، عالمون، عالمین، یوم، ایام۔ اور کچھ ہم نے افعال جو ہے وہ آج پڑھنے ہیں انشاءاللہ، ان میں حمیدہ، یحمدو، احمد، حامد، محمود، حمد۔ اسی طرح ملکہ، ملکہ، یملکو، املک، مالک، مملوک، ملک۔ اور تیسرا ہوگا ابدا، ابدا، یعبدو، اعبد، عابد، معبود، عبادت۔ اور کمزور افعال جو ہیں ان میں سے ایک ہی ہے غادبہ، سمیہ کے وزن پہ زیر آ رہا ہے، غادبہ، یغدبو، اغدب، غادب، مغدوب، غدب۔ کمزور افعال کے سلسلے میں آپ نے 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ جو ہے اسی پیٹرن پہ آتے ہیں جو صحیح افعال کا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فتح، یفتح، نصرہ، ینصر، ضربہ، یضرب، سمع، یسمع۔ کمزور افعال بھی انہی کے پیٹرن پہ آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ان کے ایگزامپل بھی آگے۔ فتح کے وزن پہ کیا آتا ہے؟ وہابہ۔ ضربہ کے وزن پہ کیا آتا ہے؟ وعدہ۔ نصرہ کے وزن پہ کیا آتا ہے؟ کالا۔ پھر جو ہے ضربہ کے وزن پہ زادہ، اور اسی طرح نصرہ کے وزن پہ دعا، ضربہ کے وزن پہ حداد۔ اور آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ یہ سمعہ جو ہے اس کے وزن پہ بھی جو ہے وہ خشیہ، یا جو ہے وہ شاع جو ہے وہ اس کے وزن پہ آتے ہیں۔ قرآن کی ہر سطر میں اوسطاً 9 الفاظ، ان میں سے 3 اسم ہیں، 3 فعل ہیں، 2 حرف ہیں، اور ایک جو ہے کبھی اسم، کبھی فعل اور کبھی حرف ہوتا ہے کسی پیج میں۔ یعنی کسی بھی پیج میں 3 سے لے کے 4 اسم، یا 3 سے 4 افعال، یا 2 سے 3 حرف ہو سکتے ہیں۔ یہ اوسط کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اس کا ثبوت تھا کہ اسم اگر ہم دیکھیں تو یہ نیلے رنگ سے ظاہر ہوئے ہیں، تقریباً ہر لائن میں اوسطاً جو ہے 3 سے 4 جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اور فعل جو ہے دیکھیں یہ بھی اوسطاً جو ہے وہ 3 سے 4 ہیں، یعنی زیادہ بھی ہے، 3 تو ہیں ہی ہیں، 2 3 2 3، اوسط ایوریج جو ہے 3 ہے۔ حرف جو ہے وہ دیکھیے اوسطاً 2 سے 3 بنتے ہیں، یعنی 2 تو ہیں ہی ہیں، تیسرا کبھی ہے کبھی نہیں ہے۔ اور یہ پورے صفحے کی جو ہے وہ صورتحال ہے کہ اس میں 2 حرف، 3 اسم، 3 فعل، اور کبھی کسی لائن میں 1 فعل یا 1 اسم یا 1 حرف زائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا حروف بدلتے نہیں، جیسے لا، ما، یہ یہی رہتے ہیں۔ اسما میں جو ہے ہمیں ان کی جمع اور واحد جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ واحد کیا ہے اور جمع کیا ہے۔
افعال جو ہے وہ ہمارا اصل چیلنج ہے، اصل مسئلہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے مختلف شکلوں میں آتے ہیں. ماضی میں کوئی اور شکل ہوتی ہے، مضارع میں کچھ اور شکل ہوتی ہے، امر میں کچھ اور ہوتی ہے، فاعل فعل مفعول میں کچھ اور جا کے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں سمجھنے پڑتے ہیں. تو آئیے فعل کی اقسام دیکھتے ہیں. آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو وہ قسم ہے جو ہم نے QC1 میں شروع کی تھی، یعنی صحیح افعال. اور ان صحیح افعال میں آپ نے یہ 4 ابواب پڑھے تھے. کون سے؟ فتح، ناصرہ، ضربہ، سمع. اس کے بعد آج ہم یہ کمزور حرف جو ہے وہ اس کورس میں چونکہ پڑھیں گے، اسے دیکھتے ہیں. کمزور حرف ہوتے کیا ہیں؟ کمزور حرف اصل میں واو اور یا ہے، اور چونکہ ان کی ایک بدلی ہوئی شکل الف بھی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ واو یا الف یہ کمزور ہے. کیوں کمزور ہے؟ اس لیے کہ جس فعل میں ان میں سے کوئی آ جائے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے یہ کمزور ہے. اور ان کی آواز کمزور یعنی مریض تکلیف میں جب ہوتا ہے اس کی طرح جو ہے ان کی آواز ہوتی ہے. پھر ان کی مثال ہے، یا تو یہ شروع میں آتے ہیں، جیسے یہ دیکھیے وہابہ میں، وعدہ میں آ گیا. کبھی درمیان میں آ جاتے ہیں جیسے یہ کالا میں. کبھی آخر میں آتے ہیں جیسے دعا میں، ہدا میں ہے. تو یہ اپنی جگہ مختلف جو ہے افعال میں مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، کبھی شروع میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر. یہ دیکھیے صحت مند جو ہے وہ ہمارے جو ہے باب کیا تھے؟ افعال فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. اور کمزور کیا ہیں؟ وہبہ، وعدہ، کالا، زادہ. اب ان کی اہمیت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک قرآن پاک میں 9,000 بار آتا ہے. صحیح افعال بھی 9,000 بار آتے ہیں، کمزور. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی ہر سطر میں کم سے کم ایک صحت مند اور ایک جو ہے کمزور ہونا ہو سکتا ہے. یہ لازمی ہے، یعنی تقریباً ہر لائن میں اوسطاً ایک جو ہے صحت مند، ایک کمزور جو ہے فیل ہوتا ہے. تو کمزور افعال جو ہیں ہر لائن میں تقریباً ایک بار آتے ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ سے پڑھنا ضروری ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کمزور افعال کبھی شروع میں آتے ہیں، جیسے مثال تھی وہابہ، وعدہ. دیکھیں واو جو ہے وہ کیا ہے؟ شروع میں آ رہا ہے. کبھی درمیان میں آ جاتے ہیں، جیسے کالا، زیادہ کہاں ہے؟ درمیان میں آ رہے ہیں. کبھی آخر میں آتے ہیں، جیسے دعا، ہدا میں دیکھے آخر میں آ رہے ہیں. تو یہ ان کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، شروع میں، درمیان میں، آخر میں. اس کے بیس پہ یہ 6 گروپ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اس وقت. اور بھی ہیں آگے ایسا ایسا پڑھیں گے، فی الحال تو یہ 6 دیکھ لیجئے. وہابہ، ہاں جی، وہابہ کس باب پہ آتا ہے؟ صحیح افعال کے کس باب کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہابہ کا؟ یہ فتح کے آتا ہے، فتح کے سامنے آتا ہے. وعدہ جو ہے یہ کس باب کے ساتھ آتا ہے؟ یہ ضربہ کے ساتھ آتا ہے. کالا جو ہے کس کے ساتھ آتا ہے؟ باب نصرہ کے ساتھ. زیادہ جو ہے کس کے ساتھ آتا ہے؟ باب ضربہ کے ساتھ آتا ہے. دعا کس کے ساتھ آتا ہے؟ باب نصرہ کے ساتھ آتا ہے. ہدا کس کے ساتھ آتا ہے؟ باب جو ہے ضربہ کے ساتھ آتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا ابھی تک ہم نے باب سمیہ کا اس میں کوئی مثال نہیں دیکھی. باقی فتح کے سامنے وہابہ ہے، نصرہ کے سامنے کالا اور دعا ہے، اور ضربہ کے سامنے یہ تینوں وعدہ، زادہ اور ہدا ہیں. آئیے یہ پیچھے چل کے پھر میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے. وہابہ کہاں آتا ہے؟ فتح کے باب کے سامنے. کالا دا کہاں تھے؟ نصرہ کے سامنے. اور یہ 3 جو ہیں وعدہ، زادہ، ہدا کہاں تھے؟ دروا. سمیہ کا ابھی تک آپ کو کوئی پیٹرن نہیں دیا، صرف بتایا ہے مثلا شاہ ہوتا ہے یا اسی طرح ردیہ ہوتا ہے، وہ جو ہے یہاں پہ نہیں ابھی آئے ہیں، وہ آگے چل کے ہیں. تو یہ 6 جو ہے آپ کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے کہ یہ کس باب سے ہے، اصل باب کیا ہے. کیونکہ جب ہم آپ کو کہیں گے کہ یہ جو ہے فرض کر لیں یہ جو ہے وہ باب ہدا پہ ہے، اب آپ ڈھونڈیں، آپ کہیں گے میں کہاں ڈھونڈوں؟ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ باب ضربہ کیا ہے تو باب ضربہ کے جتنے افعال ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو وہ فعل مل جائے. اگر میں کہوں یہ جو ہے فعل
काना एक फेल है, चले काना एक फेल आपने पढ़ा भी होगा शायद। तो काना क्या है, वो बाब नसरा पे आता है, काला से आता है। अब आपको ये नहीं पता काला कहाँ है, काला का नसरा से है तो काना भी नसरा से होगा। तो नसरा काना के अंदर जब ढूंढेंगे तो आपको जो है वो नसरा के अंदर काना मिल जाएगा। तो इसलिए इनकी ये पोजीशन जो है ना, ये भी आपने याद करनी है। वहाबा कहाँ आता है, फतह। काला और दा का आते हैं, नसरा। वादा ज्यादा कहाँ आते हैं, आधा का आते हैं, दरबा। आइए अब फिर वापस उसी स्लाइड पे चलते हैं। अब मेरा सवाल फिर वही है, हाँ जी, वहाबा किस बाब के अगेंस्ट आएगा, फातहा अब के। तो बता दिया ना, फतह के। और ये जो है वादा किसके अगेंस्ट आएगा, ज़ारबा। दरबा। नसरा। काला किसके आएगा, काला नासरा। नसर। और ज्यादा ज़ारबा। दा के अगेंस्ट आएगा। दा नासरा के। और हदा। ज़ारबा। आपको एक टिप दें, आप चूंकि ये 6 अब आप इसी तरह पढ़ते आएंगे। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला उसने कहा, ज्यादा उसने बढ़ाया। इसलिए दुआ करो हदायत की, उस दा उसने दुआ की दे। अब इसका फार्मूला है, वहाबा को थोड़ा सा ऊपर ले जाओ तो फतह का हो गया। पीछे 2 रह गए एक ही लाइन में, काला दा ये नसरा के, बाकी 3 अगेन एक ही लाइन में, कौन से, वादा ज़ादा हादा, ये जो है दरबा के। ऊपर से हम देखें अबाब की तरतीब में हमने कभी नहीं तब्दीली की, हमेशा आपको ये कहा फतहा, नसरा, दरबा, समया। बल्कि आपको एक नज़म भी दे दूं, कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो, समया। यही नजम याद कराते ना, और वही 4 अबाब इसी तरतीब में बिठाते हैं। ये उसके अगेंस्ट इसी तरतीब में, वहाबा पहले के अगेंस्ट है फतह। काला दाग जो है दूसरे यानी नसरा की सीध में आते हैं। पीछे आखिरी ये 3 जो है, वादा ज़ादा हदा, ये कहाँ थे, ये दरबा। बस इसको आप जहन में अपना बिठा लें तो इंशाल्लाह आपका एक बहुत बड़ा मसला हल होगा। आइए ये फिर देख लीजिए नजम को, अगर कुरान खोलोगे फतहा यफ्ता तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा यंसुर, वरना मार पड़ेगा, यदरिबू इसलिए सुन लो, सामिया यसुर। ठीक है जी। अब इनको हम कैसे याद करते हैं, कमजोर अफाल ये जो 6 हैं इनको याद करते हैं। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला उसने कहा, ज्यादा उसने बढ़ाया। इसलिए दुआ करो हदायत की, दा उसने दुआ की, हदा उसने हदायत। तो ये था आज का जो है सारा। अब जो है ये थोड़े से जुमले आपको जो है ये आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, इसलिए इसको हम जो है यहीं पे छोड़ देते हैं। वइय्याका नस्तईन, और तुझे ही से जो है हम मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसका क्या तर्जुमा होगा, ये तो पढ़ा हुआ है आप लोगों का। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हदायत दे। अनअमता अलैहिम, क्या मतलब है, उनकी जिन पे आपने इनाम किया। तो उसके बाद ये इसम जो है कुछ दिए में इनकी जमा बनानी है। दाला की जमा क्या होगी, हाँ जी, दाला लफ्ज है एक, इसकी जमा बनाइए जी। जमा बनाने का एक ही तरीका सीखा है आप तक का आपने, वो क्या है, वाव नून या नून लगा दो, यहाँ भी लगा दीजिए। दाला से दालून, दौलीन, मतलब दौलीन पढ़ा है ना, वो इसी से बना है। तो लिहाजा ये तो आसान हो गया, दाला की जमा दालून, दौलीन। क्यों, दालीन का लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है, वहां से कंफर्म हो गया कि हाँ इसकी जमा इस पैटर्न पे बन सकती है। अगला है मुदारे, इय्याका नअबुदु, इसका माजी बनाए। हाँ जी, ये है काम करने का। हाँ, ये कौन करेगा, माशाल्लाह, कोशिश कीजिए। इय्याका नअबुदु, अबदा का टेबल लो, अबदा, अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना।
یہ ماضی کا ٹیبل ہے. مضارع کا ٹیبل تھا یہ یعبدو یعبدونا تعبدو اعبدو تعبدونا نعبدو. نعبدو کہاں ماضی میں کس کے ساتھ جڑ رہا ہے؟ ماضی والے ٹیبل میں کس کی جگہ پہ آ رہا ہے نعبدو؟ ابدا ابدو ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا. یہ 4 انگلیاں کدھر جا رہی ہیں؟ ابدنا پہ جا رہی ہیں اور یہاں نعبدو میں جا رہی ہیں, تو یہ دونوں مل رہی ہیں آپس میں. تو لہٰذا نعبدو کا ماضی کیا ہوگا جی؟ ابدنا. ابدنا. یہ اس طرح ٹیلی کرتے ہیں. ماضی کے ٹیبل کو ایک طرف رکھتے ہیں, مضارع کو ایک طرف دیکھتے ہیں کون سا صیغہ, ان کو صیغے کہتے ہیں. یہ ان میں سے ہر ایک صیغہ کہلاتا ہے. جیسے ابدا ایک صیغہ ہے, ابدو دوسرا صیغہ ہے, ابدتا تیسرا صیغہ ہے, ابدتو چوتھا صیغہ ہے, ابدتم پانچواں صیغہ ہے, ابدنا چھٹا ہے. یہ 6 صیغے ہوئے کس کے ماضی کے. اب مضارع کے لے لیں. نعبدو یعبدو پہلا صیغہ, یعبدونا دوسرا صیغہ, تعبدو تیسرا صیغہ, اعبدو چوتھا صیغہ, تعبدونا پانچواں صیغہ, چھٹا صیغہ نعبدو. اب یہ کیا نعبدو ہے چھٹا صیغہ, تو ماضی میں چھٹا صیغہ کون سا تھا؟ ابھی تو صیغے بتائیں آپ کو. ابدا ابدو ابدتا ابدتو ابدتم پانچواں, ابدنا چھٹا. تو ابدنا جو ہے یہ ابدنا جو ہے اس کا ماضی ہوگا. اس طریقے سے اس کو آپ نے ٹیلی کر. پھر ہے یہ کچھ افعال ہیں, ان کو جو ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے, انشاءاللہ آج ان کے ٹیبل بھی دیکھ لیں گے. تو آپ کی کل کی کلاس ہوئی تھی, اس کا ایک ہوم ورک بھی تھا, امید ہے آپ نے کر لیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو برائے کرم اسے کر لیجئے. اسی طرح اپنی ورک گروپ کا پہلا لیسن جو ہے وہ پورا کر لیجئے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ جو ریویژن کا سیشن تھا وہ پورا ہوا.